نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد تھی باواز بلند صلوات۔ کہ انہاں نے جسا بھی اسے طریقے نال آئی، انہاں کے علماء ماشاءاللہ بڑیاں بڑیاں داڑیاں، بزرگ علماء انہاں نے بیٹھیاں۔ علامہ نے فرمایا تھوڑے جے ٹھنڈے ہو، تھوڑا جا صحیح بیٹھو، میں سارے نے جواب دے۔ علامہ نے فرمایا حکم شریعت ہے، سنت رسول ہے کہ جس محفل وچ ونجو ایک دا سلام نہیں کریندا، بلکہ سارے کو اکٹھا ہی کو سلام کریندا ہے۔ میں سارے کو سلام کیتا ہے، اودے وچ بادشاہ بھی آئی، سجدہ سلام تو ہوندا ہے اس ذات دا کہ بادشاہ کو کیا سجدہ سلام کرنا، میں سلام کیتے ہوں، سلام بادشاہ بھی شامل ہو گیا۔ دوسرا ادب اسلامی ادب ہے کہ اسلام میں یاد ہے کہ محفل اس گئے ہو جتنا جگہ خالی ہے اتنا ہی باہر ونجو۔ یہ اسلام سکھیندا ہے، ادب اسلامی ہے۔ آپ اسے وجہ سے اکام کیا بیاہ ہے تاکہ پیچھے باہر سکے۔ ادب سے تقاضا بھی میں ایک بندہ اٹھوں آوے اے تقاضا۔ علامہ فرمایا میں بھی چاہے کہ بادشاہ کے نالے کرسی خالی ہے تو میں آ کے بیٹھ گیا، اور فرمایا تو سنجے کے بعد پریشان ہو نا تو یہ جتی نال گھنایا، یہ جتی میں اس وجہ سے گھنایا زمانہ پیغمبر دائی رسول دی جتی بھی چاہی دیا ہے۔ سنا فرمایا کہ کھڑے تھی گئے منافق رسول کی جتی پہ چوری، بڑے بڑے صحاب ہوندے ہیں، بڑے بڑے صحابی ہوندے ہیں، یہ صحابہ کو اتہام اور تہمت کیا رہتا ہے۔ 10 بکدہ چوری تھی رسول کی جتی کائیں چاہتی ہے انہیں جو پیادہ رسول کی جتی چوری تھی گئی۔ علامہ فرمایا رسول کا زمانہ آئی، رسول کے زمانے سے رسول کی جتی چاہنے والا ابو حنیفہ آئی۔ ابو حنیفہ کے منع والے فقہ حنفی نے منع والے وہ سارے کھڑے تھی گئے، انہاں شور کیتا، انہاں کیا عقل دا علاج کر۔ اسا تا پہلے آدھے آسے شیعہ دا عالم، یہ عالم ہی نہیں ہوندے۔ یہ ابو حنیفہ کا پیدا ہی 80 سال بعد ہوئے، رسول دی جتی کی میں من چاہتی ہے جڑا پیدا 80 سال بعد تھی گئے۔ علامہ نے فرمایا میں بھول گیا تو سبا ہے بنو ابو حنیفہ نہیں امام شافعی جتی چوری چاہتی ہے یہ رسول کی، وہ شافعی آگے کھڑے تھی گئے، انہاں دے علماء کھڑے تھی گئے۔ امام کیا پہلے ابو حنیفہ تے تہمت لائی ہے، امام شافعی دے اتے آ گئے ہیں۔ وہ تا نبی دے زمانے ہائی کوئی نہ، وہ تا 100 سال بعد پیدا کیا ہے۔ جیڑا بندہ 100 سال بعد پیدا کی ہے وہ رسول کی جتی کی میں چاہ سکے۔ علامہ فرمایا کہ میں معذرت خان شاید میں تو غلطی کی گئی تو سکتا ہے میں جو ٹھنڈے تھی ہو رسول دی جتی امام شافعی کہنا ہی چاہتی، امام مالک چاہتی ہے۔ مالکی مذہب والے انہاں دے علماء کھڑے تھی گئے، انہاں دے منع والے کھڑے تھی گئے، انہاں کہا ایڈی بڑی تہمت صادق امام مالک 120 سال بعد پیدا کیا ہے، جڑا 120 سال بعد پیدا تھی گئے وہ رسول دی جتی کی میں چاہ سکتا ہے۔ اسا تا پہلے آدھے آسے اے عالم تے سارے کو رگڑی آندہ ہے۔ علامہ فرمایا، علامہ ہی فرمایا میرے تو غلطی ہو گئی ہے، امام مالک نہ چاہیے ہوتی، امام احمد حنبل چاہیے ہوتی۔ حنبلی مذہب والے کھڑے تھی گئے، انہاں دے علماء کھڑے تھی گئے، انہاں دے منن والے کھڑے تھی گئے، تساں کیوں گھبرا گئے ہو؟
بیٹھا کوئی نہ شافی بیٹھا تے نہ مالکی تے نہ حنبلی تسا سارے فقہ جعفریہ والے ہو تسا کیوں پریشان ہو علامہ نے فرمایا تسا سارے بہت سکون کرو میں ایک گل سمجھاون واسطے یہ گل کیتی ہے بادشاہ سلامت جنہاں تو مسئلے پوچھدا رہ گیا ہے نا یہ دسی وجہ احمد بن احمد حنبل احمد بن احمد حنبل جڑا ہے یہ کوئی کدا پیدا ہوا ہے 150 سال بعد رسول کو پیدا ہوا انہاں بھی دفاع کیتا انہاں کہ جڑا 150 سال بعد پیدا تھی گئے او کیوں جُتی چا سکتا ہے علامہ نے فرمایا تسا سارے بہو میں بادشاہ کو کوئی گل سمجھانا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت نے رسول کی شریعت پوچھئے انہاں لوگاں تو جڑا 80 سال بعد جڑا 100 سال بعد جڑا 120 سال بعد جڑا 150 سال بعد پیدا تھی ہے ان کو شریعت کا پتہ کیا ہے فرمایا میں جیڑی فکر نال میرا تعلق ہے نا میں اس اہل بیت دے گھرانے دا اور انہاں افراد دا تذکرہ کرنا چاہنا انہاں دی فکر دسنا چاہنا جڑے اصحاب دے نال بھی رہے اصحاب دروازے تک رکوے نے ہیں جنہاں کو میں فکر کی تھی وہ رسول دے نال رسول دے گھر میں دے ہیں او المومنین نال من بانے ہیں وہ نبی دیاں بیویاں دے نال بھی بہ سکتے ہیں امیر المومنین کوئی ایسا مقام نہیں ملتا جتھاں امیر المومنین پیغمبر نال نہ بہ سکے صحابہ اور یہ فرق ہے اہل بیت صحابہ دروازے تو باہر رہے ہیں اہل بیت پیغمبر دے نال گھر تک میں فرمایا ساڑھے نکاح دے سوکھے نہیں ٹوٹ دے کہ تیرے فقہ اور فقہ جعفریہ واسطے بہت بڑا ترہ امتیاز ہے پہلا مولوی جڑا ساڑھا نکاح پڑھ رہا ہے یہ سوکھا ٹوٹدا نہیں تو انہیں بندہ جتنا کوشش کریں گا رہے بنے سارا دین جو آپ کے بیٹا نا میں تک طلاق دیتی ہے کافی بھار چھوڑے لکھتا رہے بنے بھی طلاق دیتی ہے ساری فکر طلاق نہیں تھی علامہ فرمایا تیرا نکاح باقی ہے تیرا عقد باقی ہے تیری ملکہ تیری بیوی ہے طلاق ہوئی نہیں تیرے حال کیا دساں فرمایا پہلی گل ہے کہ غصے دے وچ دتی ہوئی طلاق ہی نہیں دوسرا نقص یہ ہے کہ اس طلاق دا کہ دو عادل گواہ دا موجود ہونا شرط ہے کہ تائیں کہیں دتی ہے اور فرمایا تیسرا یہ ہے کہ طلاق دے سیغے بھی عربی ایک پڑھے نہیں تائیں اپنی زبان وچ دتی ہے اور چوتھی شرط فرمایا طلاق واسطے شرط ہے کہ ترائے طلاقہ کٹھیاں تھی دیا نہیں اگر طلاق ہو گئے عدت دے دوران بس رجوع کر سکتا ہے بغیر کہیں نکاح دے اسی بیوی واپس آ سکتی علامہ نے ایک مسئلہ سمجھایا تو الجیتو اپنا نا تبدیل کیتا محمد سلطان خدا بندے کیونکہ فارسی ہے فارس دا رہنا لائی خدا بندے آتے میرا خدا دا بندہ ہو گیا اور اپنا نام رکھیا محمد سلطان اور اعلان کر دیتا پورے ایران دے وچ یہ 8ویں صدی دا واقعہ ہے پورے ایران وچ اعلان ہو گیا اج تو بعد جڑی فقہ حکومتی لحاظ نال نافذ ہوئی وہ فقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پورا ایران ایک عالم دے آمن دی برکتیں بڑی کہ پورا ایران شیعہ ہو گیا پورے ایران فقہ جعفریہ نافذ کی گئی ایک عالم دے آمن دے نال لہذا علماء دے نال باہنا انہاں دے کرے رجوع کرنا مسائل پوچھنا ایک باعث برکت ہے علماء کو دوری اختیار نہ کی کرو علماء دے نال باہنا نال علم آندا ہے
تو اے دین جڑا ہے یہ ساڑھے تک جڑا پہنچ ہے اس سلسلہ بھی علماء دا ہے. اصل یہ نماز پڑھتے ہیں یہ نماز اصل کی تو یاد کیجئے میں عرض کیتا یہ مجتہد ہوں گا اصلا ان کی تکلیف کریں دے ہیں یہ مجتہد اور علماء دا سلسلہ اے ویدہ نواب اربع تک جڑے امام زمانہ دے وکیل ہیں انہاں دا رابطہ امام زمانہ نال امام زمانہ دا سلسلہ پورا چلنے ہوئے امیر المومنین تک امیر المومنین دا سلسلہ رسالت ماب تک رسالت ماب دا تعلق اور واسطہ خدا دی ذات نال جڑا کچھ کو اللہ حکم دیندا ہے پیغمبر دسیندا رہے علی بچیندا رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت اللہ حیدری سیدیات زندہ باد سیدیات زندہ باد مولوی سرکار پاک زندہ باد مولوی سرکار پاک زندہ باد ساڑا کہیں بھی فرقے نال کوئی اختلاف نہیں فرق اتنا ہے اساں انہاں تو فکر کیجئے جڑے رسول دے کٹھے رہن اور رسول دے گھر وچ رہن انہاں کو لوگان کی شریعت دیجئے جڑے 100 سال 120 سال 100 سال بعد پیدا ہوئے کہ کدیں کلے بیٹھ کے سوچیں ضرور اسے اس سلسلہ علماء دا اسی طریقے نال اہل بیت دا یہ اسان دین جدا بھی اہل بیت ہوئے جنہاں دین دی حفاظت فرمائی سبحان اللہ. اس وجہ سے آتے ہیں کہ اگر دین دا خرچ ہو جائے تو کسی گھرانے دا ہو جائے جڑے شریعت بچینے ہوئے اپنی ہر شے قربان خرچ کریں کیونکہ قبلہ صاحب بھی ظاہراً تشریف لینا ہے میں کپڑا چاہیے کپڑا ذکر مسائل تاکہ قبلہ اپنے ٹائم کے اندر کتاب بھی پرمیشن اس گھر پہ لگے تب اسے علی کا لگے جس کے پتر دا کربلائے کفن نہیں شام چادر میں اجرکم من اللہ کربلائے بہت بڑی قربانیاں دیتیاں گئیاں میں اسے دا تذکرہ کرنا چاہنا جس کی ماں مدینے چاہتی ہے لوگوں میں کو اج تو بعد ام البنین نہ آکے کرو ام البنین او ہوندی ہے جندے پتر ہوئے میرے پتر کربلا کش گئے جدہ واپس آئے نا قافلہ کہ پوچھے اس بشیر تو اے دسا یہ نہ پوچھا کہ مظلوم کربلا کی میں کربلا شہید ہوئے اس پوچھا کربلا تو واپس جو آئے ہو میرا حسین زندہ یا نہیں فرمایا اے دسا کیا میرا غازی زندہ ہے واپس والا ہے اور فرمایا میں بشیر متے سمجھے میں اپنے پتر کا پوچھے ہے میں اس وجہ سے پوچھتی پڑیاں کہ میرا غازی زندہ ہے تو میرا حسین بھی زندہ ہے کہ چار پتر جناب ام البنین دے کربلا شہید ہوئے 9 دن امان نامہ ملے آئی کہ رشتہ داری دے لحاظ نال جناب ام البنین کا رشتہ دار بنتا ہے لیکن فوج اشقیاء چو آئی اس کوشش کی تھی آئی کہ امان نامہ مل بنے انہاں 4 پتران واسطے جناب ام البنین دے فرزند ہیں لیکن جناب ابو الفضل العباس فرمایا
انصاف نے کیتا امان نامہ انہاں واسطے دینا ہے جڑا آقا دا غلام ہے آقا نو مارن واسطے تساں جمع پہ ہوندے ہو جس دا خون اس آقا تے فدا ہے میں اس امان نامے تے لعنت بھیجیں گا مظلوم کربلا نے نامی دے دن کی جنگ عاشور دی نامی دے دن ختم ہو بننی ہے مظلوم کربلا فرمایا غازی تو خود بن انہاں کو ایک دن دی مہلت دیویں جنگ نو کی بجائے کل دا دن داہویں دا دن چڑسی اور مظلوم کربلا بڑی کوشش کی تھی کہ میری طرفوں جنگ شروع ہی نہ ہو کوشش کریں دے رہ گئے ولا ولا آدھے رہ گئے سنان کے مرا ہے میں اسے نوازاں میں دوش پیمبر کے سوار کیمن والے میں مظلوم کربلا ہاں میں علی دا پتراں زہرا دا بچنا ہاں سنان کے مرا ہے جداں مہلت منگی اسنا وقت رات دے وقت ہر کوئی اپنی اپنی عبادات میری عالیہ سین ساریاں مذکورات جمع کی ہے اور ساریاں مذکورات جمع ہوئی ہیں ہر مذکور ظاہر اعلان ہو گیا کل دامی دلی چڑھنا ہے جنگ چھیڑ بننی ہے اصحاب مارے بننے جوان مارے بننے تاریخ آدھی کوئی ماں اے نہ یادی عالیہ سین کیوں کہ کل میرا اکبر مارا بننا ہے کل میرا شہزادہ قاسم مارا بننا ہے کل میرا شہزادہ علی اصغر مارا ویسی اپنی اولاداں دی فکر نائنے علی دی دھیر سامنے آ کھڑی ہے کل دا دن ہونا ہے جنگ ہو بننی ہے ای جنگ ممکن ہے ساڑیاں چادرہ دا محافظ کون ہے علی دی فرمایا میں تہاڑے چادرہ دی زامنہ میں تہاڑے پردیاں دی محافظاں میں ضمانت پہ کرے گیا جب تک میرا غازی زندہ ہے نا کہیں بے غیرت دی جرت نہیں تہاڑے پردیاں کا کٹ کر اجرکم اللہ کہ بی بی روایت کریں گے عالیہ سین خود نقل کریں گے کہ میں کوفہ چاہیں میرے بابے آکھائی ایک دن میری دھی ایک زمانہ آسی اسے کوفہ دے وچ تو بغیر چادر دے رسیاں پا کے آسی بابا دی گل سن کے کیونکہ کائنات امیر آئی امام برحق آئی وقت گزرتا رہا امام دی شہادت بھی ہو گئی لیکن میں چھٹے دی رہ میں دیاں اللہ جانے کہ کیویں تھی سکتا ہے کہ میرے 12 بیرا موجود ہوئے کہ میں رسیاں پاواں میری چادر کوئی لٹے میں تمہیں مدینہ چھوڑا آئی تاہی میں یقین نہیں ہویا مکہ آئے مکہ تو بعد کربلا آئے 9 تک دامی دے دن تک میں یقین آئی نہ میں رسیاں پیسہ نہ میری چادر لا دیئے لیکن او ویلا آ گیا جس وقت کہ غازی جس میں علمدار آکیا ویندہ ہے جس تے باب الحوائج جس کا لقب ہے حاجات پوریاں ہو ہیں کئی دفعہ جناب مظلوم کربلا کو لاندائی اجازت دے کہ جنگ واسطے واحد شہید بنی ہاشم میں جس کو امام نے آخری ویلے اجازت دی جس وقت اجازت واسطے آئیں نا اس وقت مظلوم کربلا ڈھونڈنے فرمایا تو میری فوج دا جرنیل ہے تو میری فوج دا علمدار ہے جس فوج دا علمدار جرنیل مارا بنے اس فوج دے حوصلے ختم ہو گئے غازی دی دھاڑ نکلی ہے فرمایا مولا وہ فوج کتھئی جنہ میں جرنیل اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہون بھی فرمایا میں کو یقین ہو گیا جدہ غازی ونن لگا
میں آکھیا او ویلا جڑا باپے آکھیا اللہ جانے وہ آمن والا ہے۔ مظلوم کربلا کو لائن اجازت نہیں ملی، تاریخ آدھی وقت او بی بی جس نو معصوم آکھیا ویندا ہے حسین دے سینے دا تعویذ آئی تے چھوٹے چھوٹے بچے جناب معصومہ کو لاوندنا تیرا چاچا سکا ہے پانی پلاون والا ہے آنکھیاں چاچے کو پانی گھناویا وقت جناب معصومہ اجازت واسطے باب کول آئیے جی میں جو بٹھا ہے نا مظلوم کربلا وقت یقین ہو گیا نے آج غازی کو اجازت دیوڑی پوشی آج او وسیلہ اور واسطہ آ گیا ہے بس بڑی مشکل دنال مظلوم کربلا نے اجازت دیتی کہ وہ غازی علمہ والی سرکار جس کی منتاں اور تو حاجات اپنی حاصل کریں دیں باب الحوائج جڑے کہ اس مظلوم کربلا دا جرنائل سپہ سالار اجازت گھن کے پانی دی خاطر دریائے فورات والے پاسے ٹرے دریائے فورات دے کنارے دے اتے آ کے کنارہ خالی کرائے تونے فوجہ موجود آئیں اتنا ڈر دی ہے فوج اس غازی تو گھوڑا اسے فورات چاہے گھوڑے سمائت مولا غازی نے دوہیں چلو کے بچ پانی کی دے اور یہ دکھاونا چاہتے ہیں کہ میری شجاعت اور میری لڑائی اور دیکھو کہ میں غازی پانی اور قبضہ میرا اس وقت پانی پہنچ چکا ہے لیکن پانی کوئی بھی تاریخ ہے نہیں آدھی کہ پانی غازی نے پیتا ہو گئے کیونکہ مظلوم کربلا دے او معصوم پیاسے بچیاں دے پیاس کہ پھر اپنے آقا و سردار دے پیاس یاد آئی مشق پر کی تھی دیویں جو واپس والائے فوجاں آدھیں کوشش کرو غازی پانی خیمیاں تک نہ گھنا ملے علمہ والا غازی واپس آئے پانی گھن کے یا واپس آندہ بھی آئی ایک بے غیرت مار کی سجا بازو قلم ہویا مطبع بے غیرت مار کی کھبا بازو قلم ہویا بے غیرت ترمار دنال وار کی کوئی تیر مرین آئی تیر اتنے لگے آئین کوشش کریں آئی تیر چھکے اپنا سر جھکایا ہے ایک بے غیرت غرز دوار کیتا جنال غازی تھنین چھٹ گئی زمین تے آئے لانی جاتے آدھائی مولا میرا آخری سلام مد حسینی میں آئے جن شکاریاں لے شکار الفاس شکاریاں لے جن جو مظلوم کربلا پیانے زل جنا رک گئے مولا تلے دکھائے تا پاس بازو موجود آئے پھر دوسرے مقام تے دوسرا بازو موجود آئے بڑی مشکل دنال غازی دلاش سے پہنچن غازی دا سر چاک کے لانوں تے رکھ دے آئین غازی حال زندہ آئی کوشش کرنے آئین میرا سر میرے آقا و سردار دے زانوں تے ناوے مولا فرمے دے آئین آخری کوئی وصیت ہوئی مولا غازی کوئی وصیت کر آدھن آقا و مولا ہکا وصیت ہکا خواہش میرے آنکھیں تیر لگاوے آئے بھائی آنکھیں چھونے تو میرا آقا و سردار ہے میری جرت نہیں میں آقا منت را میری آنکھیں صاف کر میں دیکھنا چاہنا میرے بعد میرا آقا کتنا غریب ہے حسین آقا صاف کی تھی آدھے مولا
زیارت کر کے آدن میرا آخری سلام آدن وسیعت پیا کریں نا میں لاش قیام چناگر بندے میں کو چھوٹے چھوٹے بچیاں تو شرم آنی ہے سیلی معصومہ وعدہ کی دائی میرا چاچا پڑھ